الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم دی ذات گرامی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 10ویں پارے چوں سورت توبہ دی آیت نمبر 24 دی قرات اور تلاوت اللہ تعالیٰ نے مینوں کرن دی اور تانوں سنن دی توفیق اور سعادت بخشی ہے۔ اس آیت کریمہ چ بیان کردہ مسائل و احکام نو اللہ تعالیٰ سانوں سب نو سمجھ کے سمجھا کے سنا کے عمل دی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے، آمین۔ مسئلہ اس آیت کریمہ اور قرآن پاک دیاں اور بہت ساری آیات اندر اے بیان فرمایا گیا ہے کہ سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہر مسلمان دا تعلق نسبت واسطہ رابطہ اس قدر مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، الفت، تعلق، عقیدت، مودت ہر کلمہ گو دے دل وچ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دنیا تے اللہ نے جننے رشتے پیدا فرمائے نے اور جس قدر اللہ نے دنیا تے نعمتاں پیدا فرمائیاں نے انہاں سارے رشتیاں نالوں زیادہ اور انہاں ساریاں نعمتاں نالوں زیادہ ہر مسلمان نو محبت ہونی چاہیے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔
اگر یہ ہے قائم ہے یہ تے عمل ہے تو پھر وہ بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے آخرت اندر بھی کامران ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اللہ دے پیدا کردہ رشتیاں دی محبت اگر رسول پاک دی محبت نالوں زیادہ ہے. اللہ نے دنیا تے انسان واسطے جڑیاں نعمتاں پیدا فرمائیاں انہاں نعمتاں نال محبت اور پیار اور تعلق اللہ اور اس دے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نالوں زیادہ ہے یا او دے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت وچ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اللہ دے امر دا اللہ دے عذاب دا ہو انتظار کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ نال اور اس دے رستے اندر جہاد کرن نال تہاڈی محبت دی کمی دی وجہ تو کسے وقت بھی تہاڈے تے عذاب آ سکتا ہے. کسے وقت بھی تسی عذاب دی لپیٹ اندر آ سکتے. اور رشتے کیڑے نے؟ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ماں باپ دا رشتہ کہ ماں باپ نالوں ماں باپ دی اولاد نال اولاد دی ماں باپ نال جو محبت ہے وہ تو تسی آگاہ ہو. میں بھی واقف ہوں وہ دی تفصیل چ میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اپنے ماں باپ نالوں زیادہ ہونی چاہیے. کی مطلب ہے کہ ایک پاسے ماں باپ دی گل ہوئے دوسرے پاسے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہوئے تے نبی پاک دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ پھر ماں باپ دی گل نو چھڑیا جا سکتا ہے مگر رسول پاک دے فرمان نو نہیں چھڑیا جا سکتا. اور ایسیاں سینکڑوں مثالاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دی زندگی اندر موجود. حضرت سعد ابن ابی وقاص دا واقعہ ماں نے کیا پتر کلمہ چھڑ دے رسول پاک دا کھانا چھڑ دیتا پینا چھڑ دیتا رس گئیاں سب کچھ کیتا. مطالبہ ایک ہی سی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تعلق ختم کر دے میں تیری ماں ہاں میرا حق زیادہ ہے. جناب سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اماں جی تسی تے میریاں ایک ماں جے اللہ تواڈے ورگیاں کدی میریاں 100 ماواں بھی پیدا کرے میں 100 دیاں 100 ماواں نو چھڑ سکنا مگر محمد مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندا تو انڈی محبت رسول پاک نال ماں باپ نالوں زیادہ ہونی چاہیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی نے میدان بدر وچ لڑ رہے ہیں باپ سامنے کافراں والوں لڑ رہا عبداللہ دا نام ہے. بیٹا ابو عبیدہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں لڑ رہا ہے میدان بدر وچ. باپ بیٹے دا آمنا سامنا ہو گیا. سننا آسان ہے پڑھنا آسان ہے لیکن عمل کرنا میرے بھائیوں بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے. عمل ہوئے گا تو پھر کامیابی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دیاں حملے دے تھلے باپ کئی مرتبہ ہے بیٹا بھی کئی مرتبہ آمنا سامنا ہویا. باپ کہنے لگا پتر اپنے آبا و اجداد دا مذہب چھڑ کے نویں نبی دے پیچھے لگ گیا ہن بھی میں کہنا آ جا ساڈے وال میرا تیرے واسطے اوہی پیار ہے اوہی محبت ہے. بیٹا کہندا ابا جی تسی چھڑ دیو باپ دادے دے مذہب نو کلمہ پڑھ لو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. خیر قسمت نے یاوری کیتی بعد وچ باپ بھی مسلمان ہو گیا بیٹا بھی مسلمان سی. دونوں دا مکالمہ ہویا گفتگو ہوئی جنگ بدر دے واقعات یاد کیتے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. باپ کہندا ابو عبیدہ تو میری تلوار دی زد وچ میدان بدر وچ کئی بار آیا لیکن میں تینوں بیٹا سمجھ کے چھڑ دتا میں اس پاسے ہو گیا. ابو عبیدہ فرماندے نے ابا جی تسی ادوں کافر سو نبی پاک دے دشمن سو
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਲਜ਼ੀ ਨਫਸੀ ਬਿਯਦਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਫੈਂਕ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। اللہ فرماندہ قل ان کان آباؤکم، اے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، کہہ دیو، اپنی زبان چوں کہو، لوکاں نوں سمجھاؤ، اپنی امت دے ذہن چ بٹھاؤ یہ گل کہ تانوں اللہ نال، او دے رسول نال، او دے دین واسطے خدمات سر انجام دین نال اپنے ماں باپ نالوں زیادہ محبت ہونی چاہیے، برابر نہیں، زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وا ابناؤکم، بیٹے بیٹیاں، ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਰ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا فرمائے۔ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਅਬਨਾਉਕਮ، ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ، اولاد نالوں بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وا اخوانکم، بھیڑاں بھرا، ہن تے صرف خون ہی سفید ہو گئے نے، ہن تے بھیڑاں بھراواں دی محبت رہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ اکے ماں باپ دے بیٹے ایک دوسرے نال روز لڑدے نے، اکے ماں باپ دی اولاد ایک دوسرے دی جان دی ویری، اکے ماں باپ دی اولاد مرلیاں تو لڑدی، مکاناں تو لڑدی، دکاناں تو لڑدی، پیسیاں تو لڑدی، بول چال بند۔ او ویرو یہ سارا کچھ اتھے ہی رہ جانا، اتھے ہی رہ جانا۔ پنجویں سپارے چ اللہ نے فرمایا روز حشر ساریاں دوستیاں تعلقات محبتاں ٹوٹ جانیاں، اوتھے اگر کوئی محبت قائم رہنی ہے تو دین دی محبت قائم رہنی ہے، اسلام دی محبت قائم رہنی ہے، نبی پاک دی محبت قائم رہنی ہے۔ اس دنیا واسطے ہی لڑتے پھرنے، جیدی اج میرے کول ہے، کل تواڈے کول ہے، پرسوں کسی اور کول، پتہ ہی نہیں کیڑے ویلے ہر شاہ چھٹ جا کے قبر میں چلے جانا، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی، خامد بیوی، شوہر بیوی، کنی محبت ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تسکنوا الیہا، میاں بیوی دا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دے نال دوواں جیاں نوں سکون ملدا ہے، سکون ملدا ہے۔ لیکن جدوں معاملہ آ جائے رسول پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، پھر حکم یہ کہ بیوی نالوں بھی زیادہ خامد نوں تے خامد نالوں زیادہ بیوی نوں محبت ہونی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ، اولاد، بھیڑاں بھرا، میاں بیوی۔ پنجویں نمبر تے وعشیرتکم، قوم، قبیلہ، برادری، اعزا، اقارب، انہاں نالوں بھی، یہ دنیا دیاں نعمتاں نے، دنیا دے رشتے نے جڑے اللہ نے بیان فرمائے نے قرآن پاک دی سورت توبہ دی 24 نمبر آیت اندر، اور جنہاں نال محبت انسان نوں ہوندی ہے، ہونی چاہیے، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دا یہ حکم نہیں کہ انہاں نال محبت نہ کرو، نہیں، ماں باپ نال محبت نہ کرو، نہیں، نہیں حکم اللہ دا، کرو۔ اولاد نال محبت نہ کرو، نہیں حکم اللہ دا، کرو۔ بھیڑاں بھراواں نال پیار حکم ہے، کرو۔ میاں بیوی دا محبت اور پیار دا تعلق اس حکم ہے کہ انہوں نبھاؤ۔ برادری، قوم، قبیلہ، عزیز، اقارب، رشتہ دار، سجن، ساتھی، دوست، احباب، یہ تعلق قائم رکھو، لیکن انہاں سارے تعلقات نالوں زیادہ، انہاں ساریاں محبتاں نالوں زیادہ، انہاں ساریاں الفتاں تے مودت نالوں زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ نال، اللہ دے رسول نال، اللہ دے دین نال۔ احبا زیادہ زیادہ۔ چھٹے نمبر تے ماں باپ پہلے نمبر تے، اولاد دوسرے نمبر تے، بھیڑاں بھرا تیسرے نمبر تے،
میاں بیوی چوتھے نمبر تے، خاندان قبیلہ پنجویں نمبر تے، چھویں نمبر تے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا او کاروبار، او تجارت، او معاملات، او لین دین، او سلسلہ روزگار جہدا نقصان ہون تو تسی ڈردے ہو کدھرے گھاٹا نہ پہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، اصل راس بھی نہ مک جائے۔ جے اس تجارت نال تانوں محبت ہے، جے دے نقصان تو تسی ڈردے ہو، اس تجارت نالوں، کاروبار نالوں زیادہ محبت کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، او مکانات، محلات، کوٹھیاں، بنگلے، کٹیا جہدے وچ رہنا تسی پسند کردے ہو، اپنے گھراں وچ جو تانوں سکون ہے، جو مزہ اپنے چبارے، نہ بلخ نہ بخارے، وہ چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، تنگ ہوئے، کھلا ہوئے، اپنا اپنا ہی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندا ہے ساریاں چیزاں دنیا دیاں جڑیاں رشتہ داریاں تے نعمتاں نے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ صحیح بخاری شریف حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، فرمایا تو اڈے چو کوئی اس وقت تک مومن نہیں، کوئی اس وقت تک حقیقی ایماندار نہیں، حتی اکونا، آپ نے اپنے والے اشارہ فرمایا، جب تک میں احبا انہوں زیادہ پیارا نہ لگا، جب تک میں وہ دے واسطے زیادہ محبوب نہ ہوا، جب تک انہوں میرے نال محبت زیادہ نہ ہوئے، زیادہ من والدے ہی، اپنے ماں باپ نالوں زیادہ، والدے ہی، اپنی اولاد نالوں زیادہ۔ سب تو زیادہ محبت ہے دو رشتے ہوندے نے، ماں باپ تے اولاد۔ باقی قرآن پاک میں دسیا کہ آیت دا ترجمہ سنایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا او میرے امتیو تو اڈے چو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک انہوں میرے نال یعنی رسول پاک علیہ السلام نال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، والناس اجمعین، اور سارے انساناں نالوں زیادہ محبت نہیں ہوئے گی، اس وقت تک وہ بندہ مومن تے مسلمان نہیں ہے۔ محبت رسول پاک نال، محبت اللہ دے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت۔ رسول پاک تے ایسی ذات نے اللہ جاندا ہے، امت نو بھی آپ نال محبت دا حکم ہے، اور احادیث دے مطالعے تو واضح ہوندا ہے کہ اللہ نو بھی اپنے نبی نال محبت ہے، اللہ نو بھی اپنے نبی نال محبت۔ وہ حدیث ذرا ذہن چ لے آؤ، جامع ترمذی شریف دی، خلاصہ جا سنانا، خلاصہ جا۔ صحابہ مسجد نبوی چ بیٹھے نے، چند ایک
پہلے نبیاں دیاں گلاں شروع ہو گئیاں. ایک نے کہا آدم دی شان بڑی زیادہ علیہ الصلاۃ والسلام، او نجی اللہ نے، صفی اللہ نے، خلاصہ جا سنا دیں. دوسرے نے کہا نوح دی بڑی شان ہے، او نجی اللہ نے. تیسرے نے کہا ابراہیم دی بڑی شان ہے، او خلیل اللہ نے. ایک نے کہا موسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے، او کلیم اللہ نے. ترجمہ تو نہیں ہوندا ہے. کلیم اللہ دا معنی اللہ نال کلام کرنے والا، خلیل اللہ دا معنی اللہ دا دوست، صفی اللہ دا معنی اللہ دا پسندیدہ، نجی اللہ دا معنی اللہ دا چنیدہ برگزیدہ. کسی نے کہا آدم دی بڑی شان ہے، او صفی اللہ ہے. دوسرے نے کہا نوح دا بڑا مقام ہے علیہ الصلاۃ والسلام، او نجی اللہ ہے. تیسرے نے کہا ابراہیم دی بڑی شان ہے، او خلیل اللہ ہے. چوتھے نے کہا موسیٰ دی بڑی عظمت ہے، او کلیم اللہ ہے. ایک بولیا عیسیٰ دی بڑی شان ہے، او روح اللہ ہے. سبحان اللہ، او روح اللہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، اجرے تشریف لے آئے، پیچھے آ کے کھلو گئے. صحابہ نے پلٹ کے ویکھیا. آپ نے فرمایا کی گلاں پہ کردے سو؟ ترایا نہیں، غصے نہیں ہوئے، گالاں نہیں کڈیاں کہ ہیں میرے ہوندیاں پہلے نبی کہندا سی. نہیں، ہر ایک دا اپنا مرتبہ، ہر ایک دی اپنی شان ہے، ہر ایک دا اپنا مقام. آپ نے فرمایا بھئی کی گلاں پہ کردے سو؟ انہاں دسیا اللہ دے پاک نبی اسی آیا گلاں کی. فرمایا آدم صفی اللہ ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. نوح نجی اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. ہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے دس. سرکار فرماندے نے مینوں پوچھو میں کی ہاں، مینوں پوچھو میں کی ہاں. عرض کیتی سرکار فرماؤ. فرمایا الا وانا حبیب اللہ، الا خبردار، وانا حبیب اللہ، سارے نبیاں جو میں رب دا او نبیاں جہدے نال رب نو سب تو زیادہ محبت ہے. اللہ نے مینوں اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے. میں رب دا محبوب ہاں، اللہ دا حبیب ہاں. بڑے بڑے لقباں تے شاناں والے دنیا تے آئے تے ہوندے رہن گے، لیکن اس لقب دا مستحق دنیا دے ایک ہی انسان ہے، اور وہ انسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ دے رسول نال محبت کہندے کنوں نے؟ محبت دا معنی ہے دل دا میلان، کشش، کسے ول توجہ، رجحان، رجوع، کسے ول دل کھچیا جائے، دل وچ او سما جائے، او دے تو سوا ہور کسے دا خیال ہی ختم ہو جائے. سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. او دا مطمع نظر، او دی توجہ دا مرکز، او دی عقیدت دا محور جیڑی ذات ہوئے او محبوب ہوندا ہے. اور مسلمان دے دل دی کشش، میلان، توجہ اور رجحان دا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ تو بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. ایک محبت ہوندی ہے طبی، فطری. جب میں قرآن پاک نے بیان کیتا، میں شروع چ پڑھی رشتہ داراں دی محبت، طبی خونی تعلق. اس تعلق نو، اس محبت نو اگر ویکھیا جائے ہاں تو پھر بھی حق بنتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ سب تو زیادہ آپ نال محبت کیتے. سنن نسائی چ حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیو آنا بکم مثل الوالد، میری تے تہاڈی مثال انج ہے جویں ایک باپ اور بیٹے دی مثال ہوندی ہے. رسول پاک فرماندے نے میری تے تہاڈی مثال انج ہے جویں ایک باپ اور اولاد دی مثال ہوندی ہے کہ اعلمکم
اذا اتیتم الغائطہ، فرمایا جس طرح ایک سمجھدار سیاਣਾ دانا عقل مند باپ اپنی اولاد نو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی سمجھاندا ہے، پتر فلانی گلی نہ لنگی، بچیا فلانی تھان تے نہ جائیں، بیٹا آ کام کریا کر فائدہ ہوئے گا، پتر آ کام نہ کری نقصان ہوئے گا۔ اللہ دے پاک حبیب فرماندے نے میرے امتیو میں تواڈے واسطے انجیاں جویں تواڈا باپ ہے کہ میں تانوں ہر چنگے کام کرن دی تلقین کرنا، ہر برے کام تو روکن دی تبلیغ کرنا۔ میری حیثیت انجی ہے تواڈے واسطے جویں باپ دی حیثیت ہے۔ تو اگر تبھی محبت نو ویکھیا جائے، تبھی محبت نو، خونی محبت نو، تو پھر بھی حق بنتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ نے سانو ہر برے کام تو روکیا، جہاں دنیا تے نقصان ہو سکتا ہے، جہاں آخرت وچ نقصان ہو سکتا ہے، جہاں قبر وچ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی اپنی امت دے کسے شخص دا کوئی نقصان کرن وچ تے ہون وچ راضی نہیں، آپ نے ہر نقصان دہ چیز تو آگاہ فرما چھڑے ہے، ہر چنگے کام دی رہنمائی فرما چھڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکری گل ہے کہ اج دے مسلمان نو اعتبار نہیں رہا، زبانوں بڑا کہندا مینوں اعتبار ہے، مینوں یقین ہے، مینوں اعتماد ہے، لیکن عمل یہ دسدا ہے کہ رسول پاک دا حکم کچھ ہوندا ہے، کچھ کردا پھردا ہے۔ رسول پاک نو ادھر نو بلاندے نے، نس نس ادھر نو جاندا ہے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث یاد ہے، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ میری تے تہاڈی مثال اپنی امت نو مخاطب فرق اینجی ہے جویں کسے بندے نے اگ جلائی ہوئے، روشنی کیتی ہوئے تے کیڑے مکوڑے پتنگے حشرات الارض آ کے اگ وچ ڈگدے جان، سڑدے جان، مردے جان، تے وہ بندہ انہوں نے بچان دی کوشش کرے، پیچھا کرے پیچھا کرے پیچھا کرے، وہ پھر بھی ڈگدے اور مردے جان۔ واہ نبی، واہ رب دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ساڈے والوں تواڈے دے کروڑاں لا تعداد رحمتاں برکتاں تے سلام نازل فرمائے، آمین۔ کروڑاں میں کی، ارباں خرباں، بہت زیادہ، لا تعداد، بے شمار بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری بھی یہ ہوئی مثال ہے، جہنم دی اگ بل رہی ہے، اللہ مینوں تانوں سب نو، ہر مسلمان نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے۔ فرمایا جہنم دی اگ بل رہی ہے، بندے آ رہے نے، ڈگ رہے نے، سڑ رہے نے، مر رہے نے، میں رب دا نبی بچانا پیا۔ مسلم شریف دے الفاظ نے انا آخذم بے حجازکم، میں تانوں تہاڈیاں کمراں پشتاں کندیاں تو پھڑ پھڑ کے جہنم دی اگ تو بچا رہے ہیں، اور نہ ڈگو جہنم وچ، نہ ڈگو جہنم وچ۔ انا آخذم بے حجازکم وانتم تتقحمون فی، تسی میرے کولوں چھٹ چھٹ کے جہنم ول جان رہے، میں تانوں بوڈیاں تو پھڑ پھڑ کے، کمراں تو پھڑ پھڑ کے، پشتاں تو پھڑ پھڑ کے، پچھوں پھڑ پھڑ کے جہنم دی اگ تو بچا رہے ہیں۔ اوے بچ جاؤ، اوے نہ ڈگو، اوے نہ ڈگو۔ وانتم تتقحمون فیہ، تسی میرے کولوں چھٹ چھٹ کے جہنم اندر جا رہے ہیں۔ ایمانداری نہ میں تو تسی سوچیے اج اسی جو کر رہے ہیں، جو ہوندا ساڈے گھراں چ، باہراں چ، کاروباراں چ، معاملات چ، کیا اسی چھٹ چھٹ کے رسول پاک کولوں جہنم ول نہیں جا رہے؟ کیا اسی نبی دے دین نو پسے پس ڈال کے آپ اپنے واسطے جہنم دی اگ نہیں تیار کر رہے؟ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نال محبت، آپ نال پیار، آپ نال عقیدت، آپ نال تعلق، آپ نال نسبت، یہ دین دی اساس ہے، بنیاد ہے، عین ایمان ہے۔ یہ تو بغیر ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالوں وڈا مہربان امت دا اور کون ہو؟ میرا تہاڈا کون ہو سکتا؟ یہ بھی صحیح مسلم شریف چ حدیث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابت، دنیا دے جننے نبی گزرے نے انہاں ساریاں نو اللہ دے رسول فرماندے نے، رب نے فرمایا میرے نبیو ایک ایک دعا ایسی کر لو کہ میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ وہ تہاڈی دعا ضرور قبول کراں گا، جو تسی منگو گے اسی طرح ہی دے دیاں گا۔ انج تے اللہ سارے دی سندا کردا، جو اپنی حکمت دے مطابق فیصلے کردا، صحیح کردا، درست کردا۔ لیکن فرمایا اللہ نے نبیاں نو اختیار دیتا، او میرے نبیو ہر نبی نو، لکل نبی، ہر نبی نو دعوت مستجابت، ایک مقبولیت والی دعا دی اللہ نے اجازت دیتی کہ جو منگنا جے منگ لو، منہ کڈو گو میں اسی طرح عطا فرما دیاں گا۔ رسول پاک میرے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیاں وہ دعا مانگ لئی، سارے نبیاں دنیا دے او دعا مانگ لئی، ایک ایک جڑی قبولیت دا وعدہ سی وہ جو چاہندے سن ہو گیا، جو منگیا رب نے دیتا۔ واہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی سرکار فرمانے جدوں میری واری آئی اللہ نے مینوں فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسی بھی ایک دعا تانوں بھی اختیار ہے، مانگ لو جو منگنا ہے۔ اچھا سوچیے ہیں ایک منٹ واسطے، چلو منٹ تو بھی تھوڑا ٹائم سوچ لینے ہیں کہ جے مینوں تانوں اللہ انج فرما دے کہ بھئی جو منگنا ہی منگ لے، جو منگے گا میں اسی طرح ہی دے دیاں گا، اُنّا ہی دے دیاں گا۔ تے اسی رب کولوں کی منگی؟ دولت، کاروبار، ملازمت، اولاد، رزق، اور جو ہے دنیا دا، دنیا ہی منگنی ہے نا، ساڑھے سامنے دے ہے ہی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ صحیح مسلم دی ایک اور حدیث یاد آ گئی، اشارہ کر دینا، نبی پاک دے ایک صحابی نے ربیہ رضی اللہ عنہ، ربیہ رضی اللہ، نوجوان خدمت کردہ نبی پاک دی، کپڑے دھو کے دیندا، بسترا بچھا کے دیندا، وضو کرواندا، مسواک کرواندا، مصلی بچھا کے دیندا۔ سرگی ایک دن انہیں نبی پاک نو وضو کروایا، مسواک کروائی، اللہ اکبر، مصلی ڈا کے دیتا۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، فرمایا ربیہ جی رب دے پاک نبی اج منگ لے جو منگنا ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جو منگنا ہی منگ، سرگی دا ٹائم ہے، میں رب نو کہاں گا، میں جو کہاں گا رب تینوں دے دے گا۔ تے پتہ جے پھر انہیں کی منگیا سی، اور یاد جے نا انہیں کی منگیا سی، حدیث دے لفظ نے کہنے لگا رب دے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں مانگنا تواڈے تے تواڈے رب کولوں تے صرف اے مانگنا کہ اللہ جنت وچ بھی مینوں تواڈا ساتھ عطا فرما دے۔ اے نے صحابہ، اے نے انہاں دیاں خواہشات، اے نے انہاں دیاں دعاواں، او نے ساڈیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جنت وچ میری رفاقت مانگنا ہے؟ جی رب دے پاک رسول، فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، نفل بہتے پڑھیا کر، اللہ تینوں جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ منگیا رسول پاک کولوں تے کی منگیا؟ کی منگیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لے جو منگنا ہی، ایک دعا سارے نبیاں مانگ کے پوری کروا لئی ہے، تو بھی مانگ لے، جو منگے گا اسی طرح عطا فرما دیاں گا۔ رب دے پاک پیغمبر پھر تسی رب کولوں کی منگیا؟ کی منگیا؟ منگن تو پہلے ہی رب نے کہا سی میرا وعدہ ہے جو منگے گا دے دیاں گا۔ تے اللہ دے پاک حبیب تساں کی منگیا؟ سرکار فرماندے نے سارے نبیاں نے اپنیاں مقبول تے مستجاب دعاواں دنیا تے منگ لیاں۔ وقت بعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ واہ نبی، واہ نبی، واہ نبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماندے نے، او میرے امتیو، میں اللہ نو کہا یا اللہ اے جیڑی میری مقبولیت دے وعدے والی دعا ہے نا، میں دنیا تے نہیں ہو منگنی، اختبأت لامتی۔ اللہ دے رسول فرماندے نے، میں رب نو کہا یا اللہ اے میں چھپا کے رکھنی ہے اپنے کول، دنیا تے نہیں منگنی۔ میرا محبوب کدوں منگے گا، میرا وعدہ ہے میں پورا کراں گا۔ اختبأت دعوتن، اختبأت دعوتی شفاعتن لامتی یوم القیامہ۔ میں کہ اللہ میں قیامت دے دن اپنی امت واسطے دعا منگاں گا، او دعا میں قیامت نو منگاں گا، حشر دے میدان چ منگاں گا، رب دے دربار چ منگاں گا۔ جیڑی تو میرے نال وعدہ کیتا ہے محبوبہ، جو منگے گا دواں گا۔ میں قیامت نو تیرے کولوں اپنی امت دی مغفرت دی دعا کراں گا، بخشش دی دعا کراں گا، جنت دی دعا کراں گا۔ دنیا نہیں منگدا، دنیا تے دعا نہیں منگدا، او دعا میں چھپا کے اپنے کول رکھنا، او دعا قیامت نو منگاں گا، مولا میری ساری امت نو جنت عطا فرما دے۔ اینی محبت ہے رسول پاک نو اپنی امت نال، تے امت نو کنی محبت ہے، امت نو کنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ نکلیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت ایمان دا جزو لا ینفک ہے، عین ایمان ہے، یہ تو بغیر گزارا نہیں جے۔ رسول پاک نال محبت کس طرح کرنی ہے؟ نبی پاک نال محبت کے تقاضے کی نے، یہ اگلے انشاءاللہ چاند جمعہ چرس کریں گے۔ اللہ منو تانوں اپنے محبوب نال زیادہ پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔